أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ احرام اور احرام کی پابندیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ بلکہ احرام باندھنے سے پہلے، احرام کی حالت میں آنے سے پہلے کن امور کا لحاظ رکھا جائے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو آج کی اس نشست میں نبی علیہ صلاۃ والسلام کا عورت کے احرام سے متعلق چونکہ مسئلہ مستقل ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام دارقطنی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ لیس علی المرأۃ احرام الا فی وجہہا، کہ عورت پر احرام کی پابندیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح مرد پر ہیں، لہذا وہ کپڑے اتار کر جسم کا کوئی حصہ نہیں کھولے گی سوائے اس کے کہ اس کے چہرے میں احرام ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگنے دے، مستقلاً نہ لگنے دے۔ اور عبداللہ ابن عمر ہی سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد یہ بھی نقل کیا ہے کہ لا تنتقب المرأة الحرام، کہ احرام والی عورت نقاب نہ لگائے، تو عام طور پر چہرے پر لگا رہتا ہے، چہرے سے ٹچ رہتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ عورت کے لیے لباس میں ویسی سختی اور پابندی نہیں ہے جیسے مرد کے لیے، کہ وہ خاص لباس پہنے گا، سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، بلکہ دو چادریں ہوں گی گرمی سردی کے لیے، ایک چادر اوپر کے لیے، دوسری چادر سطر کے لیے، اس کے جوتے خاص قسم کے ہوں گے جس میں اس کے ٹخنے ننگے ہوں گے، پشت پا کی ہڈی ننگی ہوگی، یہ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ عورت کے لیے لباس کے اعتبار سے احرام کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ حالت احرام میں حضور نے فرمایا کہ عورت کا احرام فی وجہہ اس کے چہرے میں ہے، کہ وہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دے بس۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عورت بے پردہ بھی رہے اور اس کا چہرہ کھلا بھی رہے، کیونکہ یہ تو غیر معقول بات ہے کہ ایک وہ عورت جو پاکستان میں رہتے ہوئے اس پر کسی غیر اور اجنبی کی نظر نہیں پڑتی، اور وہ حدود حرم میں جہاں پر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ہی گناہ کی نحوست بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں جا کر ایک عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھے اور لوگوں کی نظر اس کے چہرے پر پڑے، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں سفر میں تھی، ازواج مطہرات، اور قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں فَإِذَا حَاضَوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، جب قافلے والے ہمارے پاس اور سامنے سے گزرتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے اپنے چہرے کے سامنے لٹکا لیتی، تاکہ ان کے سامنے، ان اجنبی لوگوں کے سامنے چہرہ نہ کھلا رہے۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا، جب وہ ہم سے آگے نکل جاتے تو ہم
یعنی کسی کا سامنا نہ ہونے کی وجہ سے کشفنا اپنے چہرے کھول لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احرام کی پابندی سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اس حالت کو عام حالت سے جدا قرار دے دیا۔ آپ نے احرام کی حالت میں فرمایا کہ لا تنتقب المرأة الحرام، احرام کی حالت کے اندر عورت نقاب نہ لگائے۔ اس کا مطلب عورت نقاب لگاتی تھی، یہ تعلیم تھی شریعت کی۔ اور اب یہاں پر احرام میں منع کر دیا کہ چہرے کو کپڑا ٹچ نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احرام اس صورت میں ہے کہ ستر بھی قائم رہے اور کپڑا بھی چہرے کو مس نہ کرے، ٹچ نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں خصوصاً آج کے اس دور میں کہ جب کہ حرم میں اور مشاعر میں ہر وقت بھیڑ اور رش رہتی ہے، ہر وقت اجنبی لوگوں کا سامنا رہتا ہے، اس لیے کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ پردہ اور ستر بھی قائم رہے اور چہرے کو نقاب بھی نہ لگنے پائے۔ تو ایسے سلسلہ احرام جو ہے نقاب مل جاتے ہیں جن سے یہ دونوں امور حاصل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی تعلیم دین کے اعتبار سے اور احکامات شریعت کے اعتبار سے اس میں حکمتیں ہیں، دنیاوی حکمتیں بھی، دین کی حکمتیں بھی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، اور عمل یہ رہا آپ علیہ السلام کا کہ احرام باندھنے کے وقت جب احرام کی نیت کرے اور ہر ذی شان کام، جو عظمت والا کام، شرعاً جائز کام ہے، اس کو جب شروع کرے تو اللہ کا نام لے، اللہ رب العزت کی پاکیزہ ناموں سے جو نام لے کر اللہ کی معاونت اور مدد کے ساتھ اللہ سے جو ہے اس کام کو شروع کرے۔ چنانچہ عمرہ کا احرام باندھ رہا ہے، یہ حج کا بہت بڑا عمل ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جناب عبداللہ بن عمر نے ذوالحلیفہ، جو مدینہ سے آپ نکلیں گے مکہ مکرمہ کے لیے، جو حجاج بیت اللہ اور وہ مدینہ سے مکہ آ رہے ہوں گے، تو ذوالحلیفہ جہاں سے حضور نے احرام باندھا تھا وہاں سے یہ بھی احرام باندھیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے کے وقت میں ذوالحلیفہ میں، یہ جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نفل سر ڈھانپ کر یعنی ٹوپی پہن کر پڑھیں گے، کیونکہ ابھی احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوئیں، ابھی تو احرام سے پہلے کے مراحل چل رہے ہیں۔ جب تک احرام کی نیت نہیں کی، احرام کی پابندی لازم نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔